علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 جدھر جدھر ہوا چلی علی 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 ادھر ادھر صدا اٹھی علی 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 حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد زندہ باد رضیدیت مردہ باد رضیدیت مردہ باد اونچا بول کے دل کھول کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ سارے ہاتھوں کو بلند کریں جی سلامت رہیں حیدری 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 شہادی عظمت بلند ترین صلوات ہمارا موضوع عزاداری سید الشہداء اور سید الشہداء کے بیٹے کا ظہور. میرا امام زمانہ مومنان کی عزاداری محض ایک رسم نہیں ہے. یہ عزاداری کوئی ایونٹ کوئی تہوار نہیں ہے جو ہم سبز و مہینے مناتے ہیں. اچھا اب یہ عزاداری ہے کیا ہوتا؟ اگر پوچھا جائے کسی بچے سے بھی پوچھ لیں کہ یہ عزاداری ہم کرتے ہیں عزاداری کے معنی تو بتاؤ مطلب کیا ہے؟ تو آپ کو کہتا ہوا کوئی بھی نظر آئے گا کہ عزاداری کا مطلب ہے سوگ منانا، ماتمداری کرنا، جلوس نکالنا، پرساداری کرنا، تعزیت دینا، الغرض مولا حسین کا غم منانا عزاداری. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ شہادت تمام آل رسول کی منائی جاتی ہے، ائمہ کی، حتیٰ کہ ہم ایام فاطمیہ مناتے ہیں یا مولا علی کی شہادت پر ہم جلوس نکالتے ہیں، لیکن یہ دونوں وقت بھی عزاداری نہیں کہلاتے، نہ ایام فاطمیہ نہ ایام مولا علی. اگر کوئی وقت عزاداری کہلاتا ہے تو وہ منسوب ہے میرے مولا حسین کی ذات سے، باقی کسی امام کی شہادت کا منایا جانا عزاداری نہیں کہلاتا. تو اگر عزاداری کے معنی صرف سوگ منانا ہوتا، تعزیت دینا ہوتا، ماتمداری ہوتا تو ہر امام کی ہر معصوم کی شہادت کے منائے جانے کو عزاداری کہا جاتا. لیکن یہ عزاداری مولا حسین سے منسوب کیوں ہے مولانا؟ اس عزاداری کا لغوی معنی ہے تجدید کرنا، عہد کرنا، وعدہ کرنا، قسم اٹھانا، حلف اٹھانا. جب ہم عزاداری مولا حسین میں آ جاتے ہیں، جب ہم اسے منانا شروع کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے وقت کے امام سے تجدید کرتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہ مولا میں آپ کے جد کی عزاداری کے راستے پر چل کر کہ آپ کے جد نے اس وقت کے طاغوت کے خلاف قیام کیا، سر جھکانے سے اعلان کیا، اس وقت جہاد کو بلند کیا، بیعت کرنے سے اعلان کیا، اپنا ہاتھ اس وقت کے طاغوت کے ہاتھ میں نہیں دیا، باطل کو رد کر دیا. میرے مولا آپ نے شہادت قبول کی لیکن آپ نے باطل کے سامنے سر جھکانا قبول نہیں کیا. تو اے میرے مولا حسین میں آپ کی عزاداری کی راہ پر چل کر یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں اس راہ پر چل کر ایک دن آپ کے بیٹے مہدی تک پہنچ جاؤں گا. اے میرے امام مہدی جس طرح آپ کے جد نے اپنی شہادت دی وقت کے طاغوت کے خلاف، اس طرح مولا جب آپ وقت کے طاغوت کے خلاف کھڑے ہوں گے اور قیام کریں گے تو مولا میں عہد کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں حلف اٹھاتا ہوں کہ مولا اس وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. سلامت رہیں. جی بار بار تاکید یہی کرتے ہیں کہ سب سے بہتر طاغوت کے خلاف اپنے احتجاج کو بلند کرنا ہے اگر تو اپنے گھروں پر علم مولا عباس کو بلند کرنا. ہم نے اپنی ایک مجلس میں بیان کیا تھا کہ یہ کالا جو ہے علم مولا عباس
یہ نشان ہے احتجاج کا، پروٹیسٹ کا، کسی چیز سے اظہار برات کا، ناپسندیدگی کا۔ اور وہ جو میرے مولا حسین کے گنبد پر سرخ علم سربلند ہوتا ہے، وہ علم ہے نشانی اس بات کا کہ ابھی خون حسین کا بدلہ باقی ہے۔ جب یہ میرا امام زمانہ امام مہدی آئے گا کعبے میں اور کعبے کو پکڑ کے ذوالفقار کو بلند کر کے میرا مولا یہ اعلان کرے گا کہ اس کے ایک ہاتھ میں علم ہوگا کہ دیکھو میں آ گیا ہوں، اس وقت میرے جد نے وقت کے طاغوت کے خلاف علم بغاوت کو بلند کیا تھا، میں آج کے طاغوت کے خلاف جہاد کرنے آیا ہوں۔ میں بتاؤں گا کہ نہ اس وقت آل محمد نے باطل کے آگے سر کو جھکایا تھا، کہ میرا مولا وہ آیت پڑھے گا جب ظہور کرے گا کہ جعل الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کہ یہ باطل مٹ جانے کے لیے مطلب درود بھیجے محمد والا کہ میرا مولا آئے گا، ایک ہاتھ میں علم مولا عباس اور ایک ہاتھ میں اپنے جد کی تلوار ذوالفقار کو بلند کرے گی۔ تو اب یہ جب کہ تبرکات کا ذکر آ گیا ہے مومنات، تو دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کے آگے ذوالفقار کا بھی تذکرہ کریں۔ ذرا سا اتنی سنجیدہ ہم نے گفتگو کی ہے، تو اب تھوڑا سا ہم آپ کے چہروں پر تھوڑی سی بشاشت اور مسکراہٹ کے لے کر آئیں، ذوالفقار کا ذکر کرتے ہیں تھوڑا سا۔ یہ مولا اپنے ہاتھ میں ذوالفقار کو بلند کرے گا۔ مومنات کے ذوالفقار اول امام کے ہاتھ میں آئی، دویم امام کے ہاتھ میں آئی، سویم امام کے ہاتھ میں آئی، اور اس کے بعد میرے آخر الزمان تک یہ تلوار ڈورمنٹ ہو گئی، جس کو کہتے ہیں نا کہ تابوت میں رکھ کر بند کر دی گئی، کسی امام نے اسے اٹھایا نہیں، تبرک کے ذریعے پہنچتی رہی ہر امام تک کہ یہ امام کی میراث ہے۔ لیکن اب سویم امام مولا حسین کے بعد اگر کوئی اس ذوالفقار کو اٹھائے گا تو وہ میرے امام آخر الزمان ہوگا جو اس ذوالفقار کو بلند کرے گا۔ اب یہ ذوالفقار جو اتنا میراث میں چلی آ رہی ہے، یہ ذوالفقار آخر اول امام تک پہنچی کیسے؟ تھوڑا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے، آپ بخدا بڑا لطف اندوز ہوں گے۔ میرا مولا متقیان مولا علی ابن ابی طالب موجود ہے میدان احد میں، میرا مولا میدان احد میں موجود ہے، اور میدان احد وہ میدان ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور کافروں کی تعداد زیادہ ہے۔ اب میرا مولا بار بار اذن رسول کے ذریعے میدان میں جاتا ہے اور جنگ کرتا ہے، اور ہر تھوڑی دیر بعد علی کی تلوار ٹوٹ جاتی، ہر تھوڑی دیر بعد میرے مولا کی تلوار ٹوٹی۔ پہلی بار رسول کے خیمے میں آ گئے، کہا کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹی۔ رسول کے پہلو میں کچھ لکڑیاں رکھی تھیں، کچھ سوٹیاں رکھی تھیں، رسول نے ان میں سے ایک لکڑی کو اٹھایا، علی کے ہاتھ میں دیا کہ کہا کہ جاؤ علی جنگ کرو۔ میرا مولا علی گیا، پھر سے جنگ شروع کی، تھوڑی دیر بعد واپس خیمے میں آیا، کہا رسول اللہ میری تلوار پھر سے ٹوٹ گئی۔ رسول نے دوسری لکڑی اٹھائی، علی کے ہاتھ میں دی، کہا جاؤ علی پھر سے جنگ کرو، میدان خالی نہ چھوڑو۔ علی پھر سے میدان جنگ میں گئے، دوبارہ جنگ کرنی شروع کی، کافروں کو جہنم واصل کرنا شروع کیا۔ تیسری مرتبہ واپس آئے، کہا رسول یہ دیکھیں میری جنگ کرتے کرتے پھر تلوار ٹوٹ گئی۔ بس رسول نے دوبارہ لکڑیوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، لکڑی کو اٹھایا، ابھی لکڑی اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ خیمے کا اوپر سے پردہ کھلا، آسمان شق ہوا، جبریل امین نازل ہوئے خیمے میں، ہاتھوں پہ ذوالفقار کو لے کر، اور یہ کہتے ہوئے آئے کہ شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، اور لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ سلامت رہیں۔ جبریل یہ کہتے ہوئے آئے یا رسول اللہ علی کے بغیر جنگ میں فتح نہیں، اور علی کی فتح ذوالفقار کے بغیر نہیں، اگر ذوالفقار نہیں تو علی کے ہاتھ میں کوئی تلوار ہی نہیں۔
پروردگار نہیں چاہتا تھا کہ زمینی تلواریں، عام تلواریں میرے مولا علی کے ہاتھ میں رہتی، بس فوراً ذوالفقار کو آسمان سے، جب ہی سورہ حدید میں کہا نا کہ ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا، اب وہ لوہا برکتیں دینے والا ہے، وہ لوہا اللہ کے دشمنوں پر بھاری ہے، وہ لوہا مومنوں کے ہاتھوں پہ ایسا چلتا ہے جیسے اللہ کی تلوار چل رہی ہو، جیسے اللہ کی تلوار چل رہی ہو۔ تو بس مومنات گرامی، میرا مولا اس تلوار کے ذریعے ہر جنگ میں اپنے کارنامے دکھاتا جاتا ہے، شجاعت کے پنجے گاڑتا جاتا ہے۔ جنگ صفین آ گئی، جنگ صفین میں ذوالفقار کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جنگ صفین میں میرے مولا سے آ کے کہا صاحب نے کہ مولا اگر ہم ایک ایک کر کے جنگ کرتے رہے تو بہت دیر ہو جائے گی، آپ یوں کریں کہ گھمسان کی جنگ کا اذن دیجئے۔ گھمسان کی جنگ یہ ہوتی ہے مومنات کے سارے ایک ساتھ آ کے لڑنے لگتے ہیں، ورنہ ایک ایک آ کے لڑتا ہے، گھمسان کی جنگ میں دونوں فوجیں آپس میں گتم گتا ہو جاتی ہیں۔ میرے مولا نے اذن دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ گھمسان کی لڑائی لڑو۔ میرا مولا خود بھی میدان میں آ گیا۔ اب جب لڑائی موقوف ہوئی تو کشتے گنے جانے لگے، کشتے مطلب لاشیں، کہ کتنے کس نے مارے۔ ایک طرف مالک اشتر کے کشتے گنے جا رہے ہیں، ایک طرف میرے مولا متقیان کے کشتے گنے جا رہے ہیں۔ جب مالک اشتر کے کشتے گنے گئے تو وہ تھے 99، اور جب مولا علی کے گنے گئے تو وہ تھے 100، یعنی مالک اشتر کا ایک تھا۔ مالک اشتر وہیں موجود تھے۔ ایک مرتبہ، ظاہر ہے انسان تو انسان ہے، ایک مرتبہ دل میں خیال آیا دیکھو ایک اگر اور مار دیتا تو آج میں علی کے برابر کافروں کو واسطے جہنم پر ہوتا۔ بس یہ خیال آنا تھا، میرا مولا پشت کر کے مالک اشتر کی طرف کھڑا تھا، پلٹ کے کہتا ہے اے مالک جب تو مار رہا تھا اپنے دشمنوں کو تو کیا یہ دیکھ رہا تھا کہ تو جس کو مار رہا ہے اس کے شجرے میں کتنے مومن ہیں اور کتنے کافر ہیں؟ سنے مالک اشتر، جب علی کی ذوالفقار چلتی ہے تو میں نہیں دیکھتا، میری ذوالفقار دیکھتی ہے، اور اگر مرنے والے کے صلب قیامت تک کوئی بھی مومن ہوتا ہے تو میری ذوالفقار انہیں چھوڑ دیتی ہے، اور اگر کوئی مومن نہیں ہوتا تو اسے برابر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ اے مالک اشتر، جی اے مالک اشتر، تم کہاں مقابلہ کرتے ہو؟ تم کہاں مقابلہ کرتے ہو؟ بس مالک اشتر فوراً مولا کے قدموں میں گرے، کہا مولا آپ سے معافی چاہتا ہوں، بس انسان مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مولا نے کہا یہ میری ذوالفقار ہے جو دشمن کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور علی وہاں بڑھتا چلا جاتا ہے اور دشمن کو تحقیق کرتا چلا جاتا ہے۔ بس مومنات تھوڑا سا، اب اگر علی کا اور ذوالفقار کا تذکرہ آ گیا تو ہو نہیں سکتا کہ خیبر کا تذکرہ آپ کے سامنے نہ بیان کریں، تو تھوڑا سا خیبر کا تذکرہ بیان کرتے ہیں، پھر اپنے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خیبر کا میدان آ گیا، رسول نے علم دے دیا علی کو۔ علی نے پوچھا یا ختم مرتبہ یہ بتائیے کہ آپ کا یہ غلام کب تک جنگ کرے؟ کہا علی اس وقت تک جنگ کرنا جب تک پروردگار تمہارے دونوں ہاتھوں پر فتح کو نہ اتار دے۔ بس رسول کا حکم سنا، ایک ہاتھ میں علم لیا، دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار کو تھاما، میدان میں آ گیا۔ ادھر سے یہودی، خیبر میں یہودیوں سے جنگ تھی نا مومنات، آج تک انسانیت کے دشمن ہیں۔ بھئی علی سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی یہودیوں کی، یا تھی؟ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، نہ علی سے نہ رسول سے۔ یہ دراصل اللہ کے دشمن ہیں۔ جب یہ اللہ کے دشمن ہے تو اللہ کی مشیت سے بھی دشمنی ہے، اللہ کی مرضی سے بھی دشمنی ہے، اللہ کی مخلوق سے بھی دشمنی ہے، اللہ کے محمد والے محمد سے بھی دشمنی ہے۔ تو یہ دراصل اللہ کے دشمن ہے، تو جو اللہ کا دشمن ہو وہ علی کا دشمن ہو، ہر حال میں علی کا دشمن ہے۔ تو بس اللہ کے دشمنوں کو تہہ تیغ کرنے میرا مولا میدان میں آ گیا۔ ادھر سے یہودی کے 3 پہلوان، حارث، مرہب اور انتر، تینوں بھائی تھے، اور تینوں ایسے پہلوان تھے کہ جب تک ہزار کو مار نہ لیتے تھے واپس اپنے حجروں میں نہ جاتے تھے۔ حارث آ گیا، مرہب آ گیا، انتر آ گیا، تینوں بھائی آ گئے۔ میرے مولا نے ایک ایک کر کے تینوں سے جنگ کرنی شروع کی۔ ادھر جب ایک یہودی عالم نے علی کی جنگ کو دیکھا تو فوراً بھاگا اپنے کتب خانے میں اور کتاب نکال کے دیکھنے لگا کہ جو ان تینوں پہلوانوں سے جنگ کرے گا
آخر وہ خود کون سا سورما ہوگا. ابھی یہودی کتاب کھنگال ہی رہا تھا کہ وہ دیکھتا ہے میدان میں کہ علی جاتے ہیں اور ایک پتھر کے اوپر اپنے علم اور ذوالفقار کو گاڑ دیتے ہیں. ایک پتھر کے اوپر علم کو گاڑتے ہیں, ذوالفقار کو گاڑتے ہیں. یہودی کتاب کھولتا ہے, دیکھتا ہے کہ لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے 1000 سال میں کہ جب ایک مخصوص ستارے کی روشنی اگر پتھر پہ پڑے تو پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے. تو سوچتا ہے کہ اس پھر سورما کا کیا کمال ہے, یہ تو ستارے کی روشنی پڑ رہی ہے, وہ ساعت آ گئی ہے, نجومی تھا اس لیے پتھر نرم ہو گیا ہے. وہاں یہودی نے یہ سوچا, اس کی سوچ یہاں رسول کے وسیع نے پڑھ لی, فوراً علم اور ذوالفقار کو نکالا, دوسرے پتھر پہ گاڑا. یہودی دیکھنے لگا, میرے مولا نے وہاں سے ذوالفقار کو نکالا, تیسرے پتھر پہ گاڑا, اور یہ کہتے جاتے تھے اور گاڑتے جاتے تھے کہ یہ ذوالفقار اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے, یہ ذوالفقار علی کے ہاتھ میں ہے. جب یہ ذوالفقار علی کے ہاتھ میں آتی ہے تو پتھر کے سینے کو بھی چیر دیتی ہے. سلامت رہے, سلامت رہے. علی مولا, علی مولا, میری حاجت روا مولا, علی مولا, علی مولا, مجھے کربل بلا مولا, علی مولا, علی مولا, ابھی بولی فلک مولا, علی مولا, علی مولا, نعرہ حیدری, یا علی, یا علی, یا علی مدد حق ہے. سلامت رہے, جیے 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 جیے. حیدری, یا علی, یا علی, یا علی, یا علی, یا علی, یا علی, کی بہادری پر بلند ترین صلوات. تو وہاں علی کے ذوالفقار نے حارث مرہم اختر کو کاٹا, اللہ کے دشمنوں یہودیوں کا قلع کما کیا, اور اب جب یہی ذوالفقار میرے آخر الزمان کے ہاتھ میں آئی تو اسی طرح اللہ کے دشمنوں کا قلع کما کیا. اس کے بعد میرے مولا کے ذوالفقار, وہاں تو صفین میں مولا نے دیکھا تھا نا کہ قیامت تک اگر ایک بھی مومن ہے تو مولا نے اسے چھوڑ دیا تھا, لیکن یہ مہدی کے ذوالفقار اب کسی کو نہیں دیتے. جو کافر ہوگا, مشرک ہوگا, اللہ کا دشمن, کیونکہ اب قرب قیامت ہوگی تو اب اس کے صلب میں کوئی مومن پیدا نہیں ہو سکتا. مولا نہ کسی کافر کو چھوڑیں گے, نہ مشرک کو چھوڑیں گے, نہ اللہ کے دشمن کو چھوڑیں گے, نہ کسی طاغوتی طاقت کو چھوڑیں گے. بس ہر پل ہر دم ہماری دعا کہ اس فرش عزاداری پر ہم جو عہد کرتے ہیں اپنے امام سے کہ مولا ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آپ کے جد سید الشہداء کی عزاداری کرتے کرتے میرے مولا ہم آپ کی فوج سے جائیں, ہم آپ کی نیابت میں آ جائیں. مولا ہم آپ کا ساتھ دیں, آپ کے ساتھ آ جائیں. جیسے ہم نے کل بھی ذکر کیا کہ اگر آپ زندہ ہیں اور مولا کے زمانے کو پالیں تو کیا ہی خوش نصیب, لیکن اگر مر گئے اور مولا کی زیارت نصیب نہ ہوئی تو یہ وصیت کر کے جائیں اپنے آنے والوں کو کہ دیکھو مولا تک ہمارا سلام پہنچا دینا, اور انہیں بتانا کہ آپ کی ایک چاہنے والی, آپ کا ایک چاہنے والا آپ کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا مولا, لیکن اسے آپ کے وجود پر, آپ کی ذات پر اور آپ کے ظہور پر پورا یقین. یہ ہر دم دعا مولاتے گرامی. بس مومنات, عزاداری سید الشہداء مولا پر, سخی حسین پر جو اتنی فضیلتوں والا میرا مولا تھا, جب اس پر اللہ کے دشمن ظلم کرنے پر آئے تو پھر مولا کی کسی فضیلت کو نہیں دیکھا, مولا کی رسول سے محبت کو نہیں دیکھا, سخی حسین کی ثقافت کو نہیں دیکھا, سخی حسین کے ننھے ننھے بچوں کو نہیں دیکھا, سخی حسین کے مدینے سے غریب الوطن ہونے کو نہیں دیکھا, سخی حسین کے بار بار اس بات کے کہنے کو نہیں دیکھا کہ میں تو تم سے جنگ کرنے نہیں آیا, میں تو ہجرت کرنا چاہتا ہوں.
मुझे यहाँ से जाने दो। अल्लाह के और आले मोहम्मद के दुश्मनों ने किसी चीज़ को नहीं देखा, यहाँ तक के दुश्मनी में सरे हुसैन को मैदान करबला में उन खंजर से 13 ज़रबे मार कर ऐसे काटा मोहम्मद, ऐसे काटा। शिम्र कहता था कि ऐ हुसैन तेरा सर क्यों नहीं कटता? मैं ज़रबे मारता हूँ, आखिर तेरा सर कटता क्यों नहीं? मेरा मौला बार बार इशारा करता था कि देखो मेरे सिरहाने, मेरे सर की तरफ। मेरी माँ मेरे पीछे बैठी है, जब तू खंजर मेरी गर्दन पर मारता है मेरी माँ अपने हाथ आगे कर देती है, झोली पहनाती है कि शिम्र